اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی تاریخ کا ایک بڑا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. مبارک ان کے والد تھے، اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ کہیں چلے جا رہے تھے اور ان کو بھوک لگی اور ان کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، تو وہ ایک بہتے ہوئے پانی کے پاس سے گزرے. اس پانی میں ایک سیب بہتا ہوا آیا اور انہوں نے بھوک لگی ہوئی تھی اور اس سیب کو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اٹھایا اور کھا لیا. جو سیب کھا لیا تو فوراً احساس ہوا کہ یہ پتہ نہیں سیب کس کا ہوگا اور میں نے اس کی اجازت کے بغیر کھا لیا. فوراً جب تنبہ ہوا تو اس تلاش میں جس سمت سے پانی آ رہا تھا اس سمت چل پڑے تاکہ اس کے مالک کا پتہ چل سکے. تو اوپر گئے تو دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس میں سے جو ہے یہ پانی کی نالی جو ہے وہ اس میں سے آ رہی تھی جس میں سے انہوں نے سیب اٹھا کر کھا لیا. تو وہ باغ کے مالک سے ملے اور اس کے سامنے یہ بات انہوں نے رکھی کہ دیکھیے آپ کے باغ کا سیب تھا، میں نے بغیر اجازت کے اس کو کھا لیا، اب آپ اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دیں. تو باغ کے جو مالک تھے انہوں نے جانچا پرکھا اور کہنے لگے کہ دیکھو میں تمہیں معاف تو کر دوں گا لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. تو یہ جو مبارک تھے حضرت عبداللہ کے والد، یہ کہنے لگے کہ بتائیے شرط کیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو گونگی ہے، بہری ہے اور اپاہج ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتی اور اندھی بھی ہے. میری ایسی بیٹی سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی تب جا کر معافی ملے گی. تو یہ بیچارے بڑے افسردہ ہوئے اور کہنے لگے مجھے ایسے ہی معاف کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسے تو معافی نہیں ہو سکتی، اگر آپ کو معافی چاہیے تو میری اس شرط پر عمل کرنا پڑے گا. تو یہ بیچارے کافی دیر سوچتے رہے. پھر انہوں نے سوچا کہ آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس دنیا کی عارضی زندگی کے عذاب کے مقابلے میں بہت بڑا ہے. اگر اللہ نے میری اس بات پر پکڑ کر لی کہ تو نے ناحق کسی کا مال کھا لیا تھا اور اس کے بدلے میں تمہیں سزا دی جاتی ہے، تو میرے پاس مجھے سکت نہیں ہے کہ میں آخرت کی عذاب کو برداشت کر سکوں، اور یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، گزر جائے گی اور جیسے کیسے بھی ہوگی. تو انہوں نے ایسے کر لی کہ حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے جی، میں آپ کی ایسی اندھی، گونگی، بہری اور جو اپاہج بیٹی ہے اس سے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. کہتے ہیں کہ وہ صاحب ان کو اپنے گھر لے کر تشریف لے گئے اور گھر جا کر ان کا نکاح پڑھا دیا، اور اس کے بعد ان کو ایک جگہ الاٹ کر دی. جس طرح جو ہے نا وہ کوئی گھر میں کوئی کمرہ ہوگا مخصوص، وہ ان کو دے دیا گیا کہ یہ آپ کے رہائش کی جگہ ہے. وہ وہاں پر بیٹھے تھے کہ ایک خاتون نہایت حسین و جمیل ان کے کمرے میں داخل ہوئیں. تو یہ ہکا بکا رہ گئے اور انہوں نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ بلا اور ان خاتون کو کہا کہ دیکھیے آپ میرے لیے غیر محرم ہیں، آپ اس کمرے میں کیوں آئی ہیں؟ تو وہ خاتون کہنے لگی میں آپ کی غیر محرم نہیں ہوں، میرا آپ سے نکاح ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں مجھے تو جو بتائی گئی تھی خاتون وہ اندھی ہیں، بہری ہیں، گونگی ہیں اور پاؤں سے چل بھی نہیں سکتی. میں تو اس قسم کی خاتون سے میرا نکاح ہوا ہے، آپ سے میرا نکاح نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو سمجھاتی ہوں. اصل میں جب سے میں جوان ہوئی اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا اپنی زبان سے کہ جس سے کوئی لفظ ادا نہیں کیا جس سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو. تو اس پہلو سے میں گونگی ہوں. میں نے اپنے کانوں سے ایسی کوئی بات نہیں سنی کہ جو اللہ کو ناپسند ہو. تو اس پہلو سے میں بہری بھی ہوں. پھر میں نے
اپنی آنکھوں سے ایسا کچھ نہیں دیکھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہوں، تو اس پہلو سے میں اندھی بھی ہوں، اور میں کبھی بھی چل کر اپنے گھر سے کی جو چار دیواری ہے، جو گھر کا آنگن ہے، اس سے کبھی چل کر باہر نہیں گئی۔ تو اس حوالے سے میں معذور ہوں، اور میں پاؤں سے بھی معذور ہوں اور اپاہج ہوں۔ میرے والد نے اس حوالے سے کہا تھا، اور تو خیر الحمدللہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور خوش باش وہاں پر رہنے لگے اپنے جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان جو خوش نصیب خاندان تھا، ان کو اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا، اور بیٹے کا نام رکھا گیا عبداللہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کو دو نام بہت پسند ہیں، سب سے زیادہ پسند ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عبداللہ۔ یہی عبداللہ بڑے ہو کر عبداللہ ابن مبارک بنے، اور یہ بہت بڑے محدث تھے، اور بہت بڑے مجاہد تھے، اور ان کی ترتیب یہ تھی کہ یہ 1 سال حج کے لیے سفر کرتے تھے، اور اس کے لیے ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ اسی طرح پھر 1 سال یہ اب تدریس میں اور حدیث مبارک کی اشاعت میں گزارتے تھے، اور اسی طرح 1 سال یہ جہاد میں گزارتے تھے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ یہ ثمرہ تھے اپنے جو نانا ہیں ان کے حسن انتخاب کا۔ حسن انتخاب کیا تھا کہ انہوں نے ایک شریف آدمی جس کے اخلاق بھی اچھے تھے، اور جس میں انہوں نے دینداری کو دیکھا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نیک داماد عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی ایسی نیک نسل کو چلایا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری بیٹی اور بیٹا جب جوان ہو جائیں تو ان کے لیے جب تمہیں ایسا کوئی جوڑ کا رشتہ مل جائے، عمن ترضون دینہ و خلقہ، کہ جس کی تم دین اور اخلاق سے راضی ہو، جس کا تمہیں دینداری بھی تمہیں پسند ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، تو پھر اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، تو پھر زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا اور بہت بڑی تباہی ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم اپنے ارد گرد کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے جو والدین ہیں اور ہمارے جو بہن بھائی ہیں جن کی اولاد جوان ہے، تو ان کی ایک بڑی ساری ڈیمانڈ لسٹ ہوتی ہے۔ اگر بیٹی ہے تو اس کے لیے انہوں نے بہت ساری شرائط طے کی ہوتی ہیں کہ جو لڑکا ہے اس کا خوشحال ہو، ہینڈسم ہو، اور جو ہے وہ اچھی جاب پر ہو، اور گھرانہ ایسا ہو، اور یہ ہو۔ اتنی ساری انہوں نے اس میں قیودات لگائی ہوتی ہیں کہ جو کم از کم اس دنیا میں جو ہے وہ پوری کرنا مشکل ہوتی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ بیٹیوں کی عمر شادی کی نکل جاتی ہیں، اور اسی کشمکش میں پھر جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لے لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ تمہیں 2 چیزیں دیکھنی ہیں، صرف اخلاق دیکھنا ہے اور دینداری دیکھنی ہے۔ اور ہم جب دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو ناراض کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں تباہی آتی ہے۔ بیٹیاں ہیں تو وہ بغیر رشتوں کے وہ پڑی رہتی ہیں، اور کبھی کوئی رشتہ ملتا بھی ہے جو ہماری سمجھ کے مطابق ہم نے بڑا تیر مارا ہوتا ہے، تو وہ پھر تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں لاتا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنے جو اولادوں کے رشتے کریں تو اس میں صرف ان دو چیزوں کو ترجیح دیا کریں، باقی کسی چیز کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کسی کا جو ہے وہ فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کوئی مالداری کے لحاظ سے کیسا ہے، اور اس کے گھر میں افراد کتنے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نہ تو اللہ کو راضی کرتی ہیں، نہ اللہ کے نبی کو راضی کرتی ہیں، اور نہ اسلام کی یہ روح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کے جو رشتے ہیں ان کو سمجھ بوجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنے لیے، خاندان کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔